جیسا کہ میں نے عرض کیا بہت بڑے امام حدیث میں ہیں، امام ابن رجب الحنبلی، ان کی کتاب ہے الذیل علی طبقات الحنابلہ۔ اب میں اس کی عبارت پڑھ رہا ہوں، آپ صرف سن لیجئے۔ یہ ائمہ ہے حدیث کے جن کو اہل حدیث اور سلفی حضرات بھی حجت مانتے ہیں، اور علماء دیوبند، علماء بریلی، جمیع اہل سنت حجت مانتے ہیں، جن کے ذریعے سے علم حدیث پہنچا ہے۔ وہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں۔ آج ہم اپنا روش بھی دیکھ لیں، ان کا نام ہم کس طرح لیتے ہیں، اور اسکالر بھی کہلاتے ہیں اور عالم بھی کہلاتے ہیں، اور ان کا طریقہ کیا ہے، ان کا ادب اور نیاز مندی، عقیدت مندی کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں حضور غوث پاک کا ذکر کرتے ہوئے، الزاہد شیخ العصر، قدوۃ العارفین، سلطان المشائخ، سید اہل طریقہ فی وقت ہی، محی الدین ابو محمد، صاحب المقامات والکرامات والعلوم والمعارف والاحوال المشہورہ۔ یہ اس طریقے سے نام لکھا ہوا حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب دیکھیے کہ جو ائمہ تھے ان کے ہاں ادب کی اہمیت کیا تھی، اور ہم وہ جو جہال جو حدیث بخاری میں تھا کہ جب عالم اٹھ جائیں گے اور جاہلوں کو عالم بنا دیا جائے گا اور وہ گمراہ ہوں گے اور گمراہ کریں گے۔ آج کا زمانہ دیکھیں، ہم ان بزرگ ہستیوں کے نام کس طرح لیتے ہیں، اس طرح تذکرہ کرتے ہیں کہ کوئی اپنے ملازم کا بھی نام اس طرح معاذ اللہ اتنی بد اخلاقی سے نہیں لیتا۔ حیا اٹھ گیا ہے۔ جس علم میں حیا نہ رہے، جس علم میں وفا نہ رہے، جس علم میں ادب نہ رہے، وہ علم زہریلے سانپ کی طرح ہے، اس میں کوئی خیر نہیں۔ اب وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات مشہور ہوئی۔ یہ امام ابن رجب الحنبلی، احوال معروف ہوئے، اقوال معروف ہوئے، کرامات معروف ہوئی، مکاشفات معروف ہوئے، حتیٰ کہ بادشاہان وقت آپ سے خوف زدہ ہوتے اور تھر تھراتے، کانپتے تھے، ڈرتے تھے۔ اب ابن رجب الحنبلی فرماتے ہیں کہ میں نے امام موفق الدین جو کتاب المغنی، یہ فقہ حنبلی کی سب سے بڑی معتبر ترین کتاب پورے عالم میں ان چند کتب میں سے ہے المغنی، علم کو شغف رکھنے والے جانتے ہیں۔ امام موفق الدین جو المغنی کے مصنف ہیں، فقہ حنبلی کی بہت بڑی عظیم کتاب ہے، وہ کہتے ہیں لم اسمع ان احد یحکیٰ عنہ من الکرامات اکثر مما یحکیٰ عن الشیخ عبد القادر۔ وہ فرماتے ہیں صاحب المغنی امام موفق الدین ابن، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں اولیاء میں سے کسی کی کرامات اتنی کثرت سے نہیں سنی جتنی حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کی۔ ولا رأیت احدا یعظم من اجل الدین اکثر منہ، اور ہم نے روئے زمین پر ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا اور سنا جس کی عزت اور تعظیم دین کی وجہ سے شیخ عبد القادر جیلانی سے بڑھ کر کی جاتی ہے۔ روئے زمین پر سب سے زیادہ تعظیم آپ کی ہوتی تھی۔ یہ ابن رجب حنبلی لکھ رہے ہیں اور صاحب المغنی کا قول۔ اور پھر امام عز الدین بن عبد السلام شیخ الشافعیہ ان کا قول لکھتے ہیں انہو لم تتواتر کرامات احد من المشائخ الا شیخ عبد القادر فإن کرامات نقلت بالتواتر۔ فرماتے ہیں دنیا میں کسی ولی اللہ کی کرامات اتنے تواتر کے ساتھ بیان نہیں ہوئی جتنی شیخ عبد القادر جیلانی کی۔ یہ کہہ کر اب واقعہ بیان کرتے ہیں آپ کی کرامت۔ یہ کتاب امام ابن رجب حنبلی کی کتاب ہے، نام سن لیں، الذیل علی طبقات الحنابلہ۔ اس میں وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خود آنکھوں سے پڑھا ہے امام ناصح الدین الحنبلی الدمشقی کے خط سے، قلم سے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے شیخ امام ابو الحسن نے بیان کیا، الفقی نے، اور ان کو کہا، وزیر تھا اس وقت کے زمانے کا ابن حبیرہ وزیر تھا، اس وزیر کو خلیفہ وقت نے بلایا۔ یہ کون؟ یہ میں کوئی ایک حوالہ بھی صوفیاء کی کتب سے آج نہیں دے رہا، کوئی ایک حوالہ بھی، کوئی بھی، صرف ائمہ حدیث۔ فرماتے ہیں کہ وزیر ابن حبیرہ کو بلایا
بادشاہ نے، خلیفہ نے، خلیفہ کا نام تھا المقتفی لامر اللہ۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کئی خلفاء گزرے بنو عباس کے۔ اب یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں خلیفہ المقتفی لامر اللہ۔ اس خلیفہ نے اپنے وزیر کو بلایا، اس کا نام ابن حبیرہ۔ اس کو کہا کہ مجھے شیخ عبد القادر جیلانی سے ایک شکایت ہے۔ کس نے کہا؟ بولیے، میں آپ کو کنیکٹ رکھنا چاہتا ہوں۔ کس نے؟ خلیفہ نے کہا وزیر کو کہ شیخ عبد القادر جیلانی سے ایک شکایت ہے، وہ میرا ذکر کرتے ہیں اور مجھے بہت حقیر جانتے ہیں اور میرا ذکر اچھے طریقے سے نہیں کرتے۔ وزیر نے پوچھا کیسے؟ انہوں نے کہا اپنے مدرسہ میں جہاں وہ خطاب کرتے ہیں اس مدرسہ کے سین میں ایک کھجور کا درخت ہے، پتلا چھوٹا سا کھجور کا درخت ہے، تو خطاب کے دوران اس کھجور کے درخت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کھجور کے درخت۔ وَلَوْ نَخْلَةٌ فِي رِبَاطِهِ يَتَكَلَّمُ وَيَقُولُ يَا نُخَيْلَ لَا تَدْعَدَّ أَقْطَعْ رَأْسَكَ۔ اس کھجور کے درخت کو کہتے ہیں اے کھجور کا درخت، خبردار اپنی حد سے آگے نہ بڑھنا، نہیں تو تمہارا سر قلم کر دوں۔ یہ خطاب میں کہتے ہیں کھجور کے درخت کو، مگر سناتے ہیں مجھے۔ یہ خلیفہ المقتفی لامر اللہ نے کہا وزیر ابن حبیرہ کو، دراصل وہ مجھے سنا رہے ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں تمہارا سر قلم کر دوں گا اگر تم نے ظلم کیا، عدل کی حدود سے تجاوز کیا، لوگوں کے ساتھ زیادتی کی، انصاف نہ کیا، کرپشن کی، دین کی حدود کو توڑا، تو میں اے خلیفہ وقت تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ اب بجائے میرا نام لینے کے یہ بات کھجور کے درخت کو کہتے ہیں اور مجھے پتا ہے کہ مجھے کہہ رہے ہیں۔ وزیر نے کہا کہ اب میں کیا کروں؟ خلیفہ نے کہا کہ آپ ان کے پاس جائیں، خاموشی سے اکیلے ان سے ملیں، اکیلے، اور انہیں کہیں کہ خلیفہ وقت سے ٹکرانا چھوڑ دیں، اس سے آپ کی انقلابی شخصیت کا بھی اندازہ چل جائے گا۔ خلیفہ نے کہا کہ جا کے اکیلے کہیں کہ خلیفہ وقت سے ٹکرانا چھوڑ دیں، مجھے نہ للکارا کریں، اور جو آپ کو معلوم ہے کہ خلافت کی حرمت اور مقام اور اسٹیٹ کا اور خلافت کا کیا ہوتا ہے۔ شیخ ابو الحسن کہتے ہیں وزیر نے مجھے بھیجا کہ آپ جا کر اکیلے میں مل کے ان سے یہ بات کہہ دیں میری طرف سے، اور بتا دیں کہ مجھے خلیفہ نے کہا۔ شیخ ابو الحسن الفقیہ کہتے ہیں میں حضور غوث پاک کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسہ میں مجلس میں گیا، میں انتظار کرتا رہا کہ خلوت ملے، اکیلے میں بات کروں، مگر وہ تو ابھی ٹائم نہیں آیا، آپ کا خطاب ہو رہا تھا۔ میں آپ کی مجلس میں بیٹھ گیا، میں نے کہا خطاب سن لوں، جب خطاب ختم ہوگا تو میں اکیلے وقت مانگوں گا ریکویسٹ کر کے، تو اکیلے جا کے بات کروں گا۔ اب شیخ ابو الحسن الفقیہ جو منسٹر کی طرف سے ابن حبیرہ کی طرف سے آئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا سائیڈ پر، تو خطاب کے دوران ایسے میری طرف دیکھا اور آپ فرمانے لگے نعم اقطع راسہا، ہاں اے کھجور کے تنے تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ وہ یہ میسج لے کے آیا تھا بے خدا خلیفہ سے نہ ٹکرائیں، اور ابھی بات کرنی تھی خطاب کے بعد۔ وہ کہتے جو ہی مجھ پہ نظر پڑی تو آپ نے فرمایا نعم اقطع راسہا، اے کھجور کے تنے سیدھا رہنا، حد سے نہ بڑھنا، تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ وہ کہتے میں سمجھ گیا کہ یہ مجھے سنا رہی ہے، میں کھڑا ہو گیا، مجلس سے چلا گیا، میں نے جا کے وزیر کو بتایا کہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ فبکل وزیر یہ سن کر زار و قطع رونے لگ گئے۔ انہوں نے کہا یہ ان کا مقام ہے۔ اب یہ میں آپ کو امام ابن رجب الحنبلی کی کتاب سے بتا رہا ہوں۔